ہم سے آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور اپنا نام بھی بنائیں گے، ساتھ ساتھ آپ نئے آنے والے لوگوں کے لیے اب لیگیسی بھی چھوڑ کے جائیں گے۔ اچھا حسن بھائی، یہ بتائیے گا کہ یہ تو بات ہو گئی کرکٹ کی ہو گئی اور پھر ہم بہت ساری گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یہ بتائیے گا رمضان جو ہے وہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے اور کچھ تھوڑی سی اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ تیسرا عشرہ جو ہے شروع ہوا ہے اور اس عشرے میں خاص طور پہ آپ کو بتائیے عشرہ کس حوالے سے ہے، ذرا اس پر آپ کیا بولنا ہوگا، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس تیسرے عشرے پہ رمضان کے؟ دیکھیے، ماہ رمضان تو پورا ہی برکتوں کا مہینہ ہے، صحیح بات، اسی لیے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ صحیح اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو لائے عمل دیا ہے وہ ہے بھی یہی ہے صحیح، کہ آپ تمام گناہوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ جی اس مہینے میں شیطان بند کر دیا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان بند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو لاک اپ کر دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اللہ، لوگ اتنے اچھے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو اتنا یاد کر رہے ہوتے ہیں، جی جی، اتنی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں کہ شیطان کو اپنی حرکات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ صحیح بات، ٹھیک ہے نا، لوگ کوئی بری بات نہیں سوچتے، کیونکہ دیکھیں روزے کے جہاں پر آپ کو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کریں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ بے ایمانی نہیں کرتے، آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ روزے میں آپ نہ کریں۔ تو ایک طریقے سے آپ ری واش ہو جاتے ہیں۔ آپ جب ایک مہینے کے بعد سامنے آتے ہیں تو آپ دھلے دھلائے ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آتے ہیں جس نے ایک پاکیزہ مہینہ گزارا ہے، اس کی برکتیں حاصل کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سے انعامات کی، بہت انعام و اکرام کی بارش کی ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بالکل جناب۔ اور یہ بات جتنی بھی حسن بھائی کر رہے ہیں یقیناً یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنس گفتگو کے سارے چیزیں ہیں اور ہمیں اسے فالو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جتنا کام حسن بھائی نے کیا ہے، جتنے انہوں نے ٹریولنگ کی ہے، جتنا انہوں نے اب تک آ کر اس دنیا میں کام کیا ہے، وہ اپنے تجربات، اپنی تمام چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ آپ اس سے سیکھیں اور آپ بھی ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں، جیسے حسن بھائی خود ایک کامیاب انسان موجود ہیں۔ حسن بھائی آج کل آپ شعر و شاعری کم کر رہے ہیں کیا؟ آج کل کر نہیں رہے آپ؟ اچھا، آپ پہلے بتائیں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، میرے سوال میں آیا کہ اس بار کا کوئی میسیجز نہیں آیا؟ میسیجز جو ہیں وہ میں پروگرام اسٹارٹ اتنی جلدی کیا تو وہ نکل گئے، میں ابھی پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں پڑھ دیتا ہوں جو میسیجز ہیں۔ کر لیں، اچھا تھوڑا کریں گے۔ ایک بات یہ ہے، جی جی، میسیجز رابطہ ہیں آپ کا آپ کے سننے والوں کے ساتھ۔ جی جی، آپ مطلب یہ اپنے لیے تو ہم پروگرام نہیں کر رہے ہیں نا، جی جی بالکل، سننے والوں کے۔ اچھا جی، پہلا میسیج ہے یوگانڈا، آپ دیکھیں جگہ کون سی ہے، یوگانڈا سے ہے، اور یوگانڈا سے میسیج ہے جناب متین قریشی صاحب کا۔ متین قریشی صاحب کہتے ہیں حسن جلیل صاحب، میں نے فرسٹ ٹائم آپ کا یہ پروگرام سنا اور دیکھا، بہت مزہ آیا۔ پاکستان میں جب تھے تو آپ کو دیکھتے بھی تھے ٹی وی پر اور سنتے بھی تھے، کامنٹریز بھی آپ کی، بہت عرصے بعد آپ کی آواز سنی، اچھا لگا، بہت مزہ آیا۔ آپ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ آج کل آپ کہاں ہیں اور دوسرا رمضان آپ کے کیسے گزر رہے ہیں؟ تو متین صاحب آپ یوگنڈا میں کیا کر رہے ہیں پہلے تو آپ یہ بتائیے۔ اور میں تو امریکہ میں ہوں، اللہ کا شکر ہے، رمضان المبارک بہت اچھی طرح گزر رہا ہے۔ آپ وہاں کیا کرتے ہیں، کچھ یوگنڈا کا حال لکھیے اور بڑی خوشی ہوگی ہمیں۔ صحیح، اور اللہ تعالیٰ آپ جہاں بھی آپ رہیں آپ خوش رہیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا جناب، ایک میسیج اور ہے، یہ ہے عارفین صاحبہ کا اور یہ ہے انڈیا سے، اور انڈیا کا شہر ہے جناب، یہ آئی تھنک انہوں نے کیا لکھا ہے، ناگپور، ناگپور سے ہے جناب، یہ ناگپور سے ہیں عارفین صاحبہ، اور کہتی ہیں کہ حسن جلیل صاحب ناگپور کے سنترے بڑے مشہور ہوتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، ناگپور کے سنترے، مٹھائی، کافی بہت مشہور ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ حسن جلیل صاحب ماشاءاللہ آپ کی آواز سنی، مزہ آ گیا، بہت عرصے بعد آپ کو ریڈیو پہ اس پہ سنا بھی اور یوٹیوب پر دیکھا بھی، بہت مزیدار گفتگو کر رہے ہیں آپ، بہت مزیدار پروگرام ہے آپ کا، اور اس طرح کا پروگرام کرتے رہیے، ہمیں انٹرٹین کرتے رہیے، آپ کی آواز سن کر بہت مزہ آتا ہے، کامنٹری ہو چاہے آپ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو سنیں، آپ کو اللہ ہمیشہ خوش رکھے اور آباد رکھے۔ ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کبھی آپ عام دوسرے ٹی وی چینلز ہیں اس پر بھی نظر آئیں گے کہ نہیں؟
جی ہاں، میرے انٹرویوز وغیرہ تو خاصے ہوتے ہیں مختلف چینل سے جب بھی میں پاکستان جاتا ہوں جی اور بہت سی مجھے آفرز بھی ہیں. اصل میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں امریکہ میں اور اتنا سارے جب میرے بچوں نے آنکھ کھولی تو میں اتنی ٹریولنگ کرتا تھا جی کہ آپ یہ دیکھیے کہ یعنی اندرون ملک بھی میری چونکہ میرا کام ایسا تھا, میری اپنی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی جی جی تو مجھے اسلام آباد اور کراچی لاہور گھومنا پڑتا تھا. صحیح. اس کے بعد انٹرنیشنل ٹریول الگ ہوتا تھا. تو اب یہ عالم ہے کہ اب میرے بچے اور بچوں کے بچے جب کہیں میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو پورا گھر میرے پیچھے پڑ جاتا ہے. اچھا کہ جی اب آپ گھر آرام سے بیٹھے ہیں, آپ کہاں ادھر سے ادھر گھومتے رہتے ہیں ابھی. لیکن وہ میری عادتیں پڑی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے کہ 1 سال میں لگانا چاہتا ہوں. صحیح. اس میں کامنٹری بھی کرنا چاہتا ہوں اور کوئی ٹی وی کا ایک شو میں ضرور کروں گا. صحیح صحیح. اصل میں ناگپور, جی جی ٹھیک رہے اور اللہ تعالیٰ اجازت دے. جی جی ناگپور بھی آپ گئے ماشاءاللہ. ناگپور سے شہر کے بارے میں بتائیے گا کیونکہ انڈیا سے ہمارے ماشاءاللہ بہت سننے اور دیکھنے والے ہیں. ناگپور شہر کیسا ہے کہ آپ جب گئے اب یا اس میں کوئی فرق آیا؟ لاسٹ ٹائم کب گئے تھے آپ ناگپور؟ ناگپور میں گیا تھا میرا خیال ہے 1983 میں. اچھا. اور بڑا مزہ آیا کیونکہ ناگپور کے بارے میں ہم نے بہت سنا تھا اور اصل میں ہمیں بہت گھومنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ جو آف ڈے تھا ٹیسٹ میچ کا جی جی تو بارش ہو گئی. اچھا. تو ہم اپنے ہوٹل میں ہی رہے. لیکن وہاں کی ایک بڑی دلچسپ بات میں بتانا چاہوں گا کہ ناگپور میں ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے تو 2 ہوٹل تھے برابر وہاں بڑے. اچھا. تو برابر میں ٹیم ٹھہری ہوئی تھی, ہم اس کے بالکل برابر والے ہوٹل میں ٹھہر گئے. اس میں عمر قریشی صاحب میرے ساتھ تھے, ہمارے پروڈیوسر میں تھا اور ہمارے ساتھی کمنٹیٹر. اچھا. تو اس کے بالکل برابر میں اچھا ظہیر عباس وہ واحد آدمی تھے جو ہمارے ہوٹل میں ٹھہرے. اچھا. وہ ذرا لیٹ آئے, انہیں وہ ہوٹل کو پسند نہیں آیا, حالانکہ وہ بھی 5 اسٹار ہوٹل تھا. وہ آ کے ہمارے ہوٹل میں ٹھہر گئے. وہ بڑا اچھا ہوٹل تھا, بڑا پرسکون اور اس کے بڑے بڑے کمرے. تو وہ اچھا میرا کمرہ ظہیر عباس کے بالکل برابر تھا, ان سے تعلقات بھی بہت اچھے تھے. اچھا. تو ظہیر شام کو ہم کھانا کھانے جایا کرتے تھے. تو پہلے دن ہم جب کھانا کھانے نکلے تو واپس آئے تو ظہیر کو بڑا شوق تھا انڈین فلمیں دیکھنے کا. اچھا. اس زمانے میں ظاہر نوجوان تھے وہ. تو مجھے کہنے لگے یار کہیں سے وہ لے جائے VCR چاہیے. اور وہ میں نے کہا یار VCR کہاں سے ملے گا؟ تو کہنے لگے یہ ویڈیو گانے کرو, اس سے پتہ کریں. اچھا. ظہیر تو آپ کو پتا ہے سپر اسٹار تھے اس زمانے میں, انڈیا میں بہت ہی پاپولر تھے. وہ جیسے ہی ہم دکان میں داخل ہوئے وہ سارے دکاندار کھڑے, وہ دکاندار کی دکان دوست جو تھے دکاندار کے وہ کھڑے ہو گئے. وہ کھڑا ہو گیا, آئیے بھائی بتائیے کیا چاہیے. ظہیر نے کہا کہ وہ میں نے انڈین فلمیں دیکھنی ہے تو VCR کی تلاش ہے. جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں اپنے گھر سے VCR لا کے آپ کو دے دوں گا. وہ جناب کہنے لگا آپ جائیں. تو اچھا جناب ہم وہاں سے ہم نکلے دکان سے تو برابر کی تھی مٹھائی کی دکان. مجھے آپ کو پتا ہے میٹھے کا بڑا شوق ہے. میں نے کہا مٹھائی نہیں, کہنے لگے میں تو اتنا میٹھا نہیں کھاتا, چلو لے لو تم. اچھا وہاں گئے, وہاں بھی وہ دکاندار ظہیر عباس کا شہزائی. اچھا اس دکان پہ جانے کا فائدہ ہوا, ہم نے جو مٹھائی لی ایک تو خیر اس کے پیسے نہیں لیے. اچھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ جی سر جی آپ, اچھا میری بھی وہ آواز سے آشنا تھا, شکل سے نہیں جانتا تھا. مجھے ارے صاحب آپ کی میں بڑی سنتا ہوں کامنٹری, آپ بڑی اچھی کامنٹری کرتے ہیں, سر آپ دونوں کے لیے میرا ایک تحفہ ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے جب تک آپ رہیں گے دونوں وقت آپ دوپہر کو اور شام کو میرا لڑکا مٹھائی آپ کے کمرے میں رکھ جائے گا. واہ کیا بات ہے. اب وہ جناب جب تک ہم رہے وہ گلاب جامن اور رسگلے ہم نے کہا تھا ہمیں بڑے پسند ہیں. ارے واہ. وہ پلیٹوں میں رکھ کے ایک پلیٹ میرے کمرے میں ایک ظہیر عباس کے کمرے میں پہنچا دیتا تھا. اچھا. اور VCR بھی آیا اور ظہیر عباس کے پاس کوئی 50 کے قریب ویڈیو کیسٹ. ارے واہ. اچھا مجھے فلمیں دیکھنے کا اتنا شوق نہیں ہے اور نہ میں ٹک کے بیٹھ سکتا ہوں. تو ظہیر عباس صاحب رات کو جو ہے جس دن آف تھا اس دن تو وہ رات کو میرا خیال 3-4 بجے تک فلمیں دیکھتے تھے. اچھا. اور جب انہیں وقت ملتا تھا وہ فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے تھے. واہ. تو میں ان کا بڑا مذاق اڑاتا تھا. میں کہتا تھا اب تو آپ کو ڈائلاگ بھی یاد ہو گئے. بڑا اچھا وقت گزرا, وہاں بڑے اچھے لوگ تھے, بڑی محبت سے پیش آئے اور ہم زیادہ گھومنے پھرنے کا موقع نہیں ملا. لیکن جو مجھے جس جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے بڑی صاف ستھری سی جگہ تھی, مجھے اس کی جگہ کا نام یاد نہیں رہا, اور اچھے مونیومنٹس تھے. اور وہاں آپ کو پتا ہے کہ جو بادشاہ اورنگزیب ہیں ان کا بھی مزار وہاں پر ہے. صحیح.
بالکل جناب. تو جناب آج کے پروگرام کو یہیں پر ہم سماعت کریں گے, ختم کریں گے, اور یقیناً گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کچھ نئی چیز, کچھ ڈفرینٹ چیز آپ کے سامنے لے کر آئیں, اور ہم نے آج بہت ساری گفتگو کی. جی استعمال کیا سماپت. جی جی ہندی کا لفظ ہے سماپت. تو میں آپ کو ایک ہندی سناؤں. جی جی آپ کو بالکل. پتہ ہے مجھے ہندی آتی بھی ہے, میں پڑھ بھی سکتا ہوں اور لکھ بھی سکتا ہوں. اچھا اچھا, چلیں سنا دیں کچھ اچھا. میری پرارتھنا ہے کہ تمہیں شیگھر ہی سفلتا پراپت ہو. ماشاء آپ کے اللہ, تو واہ. سربر سے گزر جائے گی یہ ہندی. بالکل جناب. میں نے بھی جی خوفناک ہندی بولی جی کہ جو ہندی سننے والے ہیں ان کی بھی سمجھ میں نہیں آئی. ہاں اس یہ کا بات مطلب بھی ہے میری دعا ہے کہ آپ کو جلد ہی کامیابی حاصل ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل. اور آپ کی جو پرارتھنا ہے, آپ کی دعا ہے, وہ قبول ہو, اللہ تعالیٰ سے قبول کرے. اور مجھے اور حسن بھائی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ چاند رات سے پہلے کا پروگرام ہوگا ایک اور اس کے بعد پھر نارمل پروگرام شروع ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے آپ سے. حسن بھائی کو مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے, خاص طور پر سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھیے اس رمضان میں. اللہ حافظ, گڈ بائے, شب بخیر.